میں لاہور میں کرشن نگر امام باڑہ نقوی صاحب کا تھا، اس کے ساتھ ریز ہوا اور وہاں 30-40 سال رہا، امام باڑہ پانڈو سٹریٹ۔ میرے چچا کی 2 دکانیں تھیں، ایک قلعہ گجر سنگھ میں کپڑے کی اور ایک میڈیسن کے تھے، اور میرے والد صاحب ایک معمولی سے سرکاری ملازم تھے۔ اللہ نے عزت دی، بعد میں جج ریٹائرڈ ہو کے مرحوم۔ تو ہم ہینڈ ٹو ماؤتھ رہے ساری عمر سرکاری نوکری کے اس معمولی درجے پہ جس میں اختیارات کم اور مصیبتیں زیادہ تھیں۔ میں آج اس فورم کو استعمال کرنا چاہتا ہوں اپنی فیوچر کی جنریشن کو کہ مجھے اللہ نے شعور کیسے دیا۔ میں بھی روایتی لکیر کا فقیر اور روایتوں کا اسیر ہو کے ایک 14, 15, 16 گریڈ کی نوکری کر لیتا اور اللہ معاف کرے استغفار اور روایتی بتوں کی پرستش کرتا ہوا ہاضا من فضل رضی پہ ایک شادمان میں کوٹھی بنا لیتا، جو ایک پاکستان کا رواج ہے، اس کو برا نہیں سمجھا جاتا، لیکن میں دل کی گہرائیوں سے مذمت کرتا ہوں اس کی۔ میں نے اس روایتی بت کو توڑا اور اپنی سوچوں کو بدلا، نمبر 1۔ اور مجھے نہیں بدلا، اللہ نے ایسے معجزے کیے میرے ساتھ۔ مجھے کو مرد مسیحا مل گئے، کو خضر مل گیا، کسی نے میرے مائنڈ کو نوک کیا، کسی نے میرے دل کو ہلایا، میری انٹرنل کیمسٹری شیک ہوئی، بیک ہوئی اور PS7 سے نکل کے آگے نکل گئی۔ اور ایک سٹیج آئی کہ میں نے آسمانوں سے آگے، فلک سے آگے، 7ویں آسمان سے آگے سریا سے باتیں کرنے لگ گیا۔ یہ سوچ میں تبدیلی 1-2 ٹیچرز میرے لے کے آئے۔ آج میں اس فورم کو استعمال کر رہا ہوں ایز اے ٹیچر کہ میں کسی ینگ لڑکے لڑکی کے مائنڈ کو نوک کر دوں۔ آپ کے 3 چیزوں سے آپ کی سوچوں میں اور ترقی کے مراحل شوق کو طے کرنے کے سخت طریقوں میں 3 چیزوں سے تبدیلی آ سکتی ہے۔ میں اپنے ینگ بچے بچیوں کو یہ بات کر رہا ہوں، اور والدین بھی اس موقع کو غنیمت سمجھے، میری چند لمحوں کی گزارشات کو، گزارشات کو رجسٹر کر لیں۔ گورنمنٹ کالج میں جب میں نے FSC میں داخلہ لیا 76 میں، تو میں نے ٹاور کی طرف دیکھا، میں نے کہا میں تو اردو میں بات بھی نہیں کر سکتا، یہاں اقبال اور 3 نوبل پرائز یافتہ اس ٹاور کے نیچے نکلے ہیں، 3 نوبل پرائز گورنمنٹ کالج نکلے ہیں، یہاں فیض نکلا، یہاں پہ فلانا نکلا، میں کس کھیت کی مولی ہوں۔ اس کالج نے مجھے کانفیڈنس دیا سٹیج کا۔ UET میں جب میں گیا ایز اے انجینئرنگ یونیورسٹی میں داخلے کے بعد، تو میری مالی حالت یہ تھی کہ میرے پاس سائیکل تھی، اگر یونیورسٹی بس مس ہوتی تھی تو کرشن نگر سے 3 بسیں بدل کے میں 2 گھنٹے میں UET پہنچتا تھا۔ میں سن آف دا سائل ہوں، مجھے فخر ہے، اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ ہم ایک لو مڈل کلاس سے اللہ تعالیٰ نے موقع دیا اوپر اٹھنے کا۔ UET میں ایک دن ایسا میرے ساتھ حادثہ ہوا کہ میری سوچ بدل گئی، اور میں آپ کو ابھی 3 منازل شوق جس پہ آپ کی ترقی ہوگی اس کی وضاحت کروں گا اس واقعے کے بعد۔ ہو سکتا ہے میں کسی بیٹے بیٹی کی سوچ بدل دوں اس واقعے کو سنا کے۔ اس میں میری قسمہ پسری کا اظہار ہوتا ہے، اس میں کوئی مالی دولت کا، فراوانی کا اور وسائل مادیہ کی ارزانی کا اظہار نہیں ہے جس پہ میں فخر کر سکوں، لیکن جو علامہ اقبال نے کہا تھا نا کہ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرمہ ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف، تو اسی طریقے کو میں نے اپنے ذہن نشین رکھا۔ اور 3rd ایئر میکینیکل میں UET میں پڑھ رہا تھا، تو کمپیوٹر کا ٹیچر تھا، اس نے مجھے ایک طنز کیا۔ میں نے کہا جی کمپیوٹر یونیورسٹی کا خراب ہے۔ 1982-81 میں پاکستان میں 3 بڑے کمپیوٹر تھے اور کمپیوٹر تھا ہی نہیں، 3 مین فریم تھے۔ ایک GHQ میں تھا جہاں پہ اظہارہ ہونا چاہیے، GHQ میں ہر چیز ہے اور ہر چیز ہوگی، اس سے زیادہ میں بات نہیں کر سکتا ورنہ کالی ویگو آئے گی اور پتہ نہیں کیا ہوگا۔ دوسرا اسٹیٹ بینک میں تھا، اور تیسرا حبیب بینک پلازا میں تھا، اور چوتھا غالباً فیڈرل گورنمنٹ کے ڈیٹا اسٹیٹسٹیکل ڈپارٹمنٹ میں۔ ہمارے پاس ایک کمپیوٹر تھا جو کئی $1 ملین کا تھا، وہ خراب ہو گیا۔ ہم پروگرامنگ کر رہے تھے، میں نے ٹیچر سے کہا کمپیوٹر خراب ہے، ہم پروگرامنگ نہیں کر سکتے۔ تو کہتا ہے میرے پاس کوئی حل نہیں۔ میں نے کہا ورلڈ بینک سے لون لے لیں۔ اس نے طنز کیا، بیٹے جب تم جاؤ گے نا ورلڈ بینک میں ہمیں $2 ملین لون دے دینا، $3 ملین۔ پتہ کتنے کا تھا کمپیوٹر؟ اس نے طنز کیا۔ وہ طنز میرے لیے ایک وہ ٹرننگ پوائنٹ بن گیا۔ میں نے کہا میں ورلڈ بینک جا کے دکھاتا ہوں اس کو، ایسی کی ایسی دیکھی جائے گی۔ اور ضد میں آ کے میں نے اتنا زور لگایا اور اپنی لائف کے پیٹرن کو ایسا بدلا کہ 6 سال بعد میکینیکل انجینئرنگ کے بعد ورلڈ بینک میں اکانومسٹ بیٹھتے ہیں، فائنانس کے مینیجر بیٹھتے ہیں، پالیسی میکر بیٹھتے ہیں۔ میں نے دانستہ جارج واشنگٹن یونیورسٹی میں داخلہ لیا واشنگٹن DC میں، جو ورلڈ بینک کے سامنے ہے، اور 3 سال دن رات کوششیں کرتا رہا اندر جانے کی، اور 1 فائن مارننگ ورلڈ بینک کا فلی پیڈ میرے پاس جاب تھی، اور 2-3 سال میں نے جاب کی وہاں پہ۔
ایز اے انجینئر اکانومسٹ کے آگے پریزنٹیشن دیتا رہا. تو میں بیٹے بیٹیوں کے بتانا چاہ رہا ہوں نتھنگ از امپاسبل فار اے ولنگ ہارٹ. ایک ولنگ ہارٹ کے لیے کوئی چیز ناممکن نہیں ہے. جب آپ کے پاس ول پاور ہو, قوت ارادی ہو, تو کھل جا سم کے مترادف کوڈ ورڈ اللہ تعالیٰ آپ کو خود ہی بتا دیتا ہے. وہ کوڈ ورڈ جو ہے نا, پاس ورڈ اللہ تعالیٰ ریویل کرنے لگ جاتا ہے اور کنواں چل کے آپ کے پاس آنے لگ جاتا ہے جب آپ کے پاس قوت ارادی ہو اور نیت صاف ہو. 28 سال کی عمر میں ورلڈ بینک میں کام کر رہا تھا اور 31 سال میں 32 سال میں 4-5 امریکن یونیورسٹی میں پڑھا رہا تھا. اردو میڈیم کا پڑھا ہوا, سینٹرل ماڈل اسکول, جہاں ہمیں بیسک انگلش سکھائی جاتی تھی. اور یہ ساری میں نے انویسٹمنٹ وقت کے ساتھ کی, چیلنج کے طور پہ اپنے آپ کو لیا لائف کو, اور بڑی بڑی رپورٹیں ورلڈ بینک میں لکھی, اور گوروں کو گوروں کی انگریزی میں پڑھایا ان کے ایکسنٹ میں, جو ناممکن بات ہے لاہور کے کرشن نگر کے بچے کے لیے ناممکن بات ہے نہیں. اور 5 یونیورسٹی میں نے پڑھایا اور بیسٹ ریٹنگ سے پڑھایا, اللہ کا فضل ہے. اور ایک سٹیج یہ آئی کہ AT&T جو ان کی بہت بڑی ٹیلی فون کمپنی ہے, PTCL سے بھی بڑی 100 سال پرانی, اس کے انجینئرز کو پروگرامنگ پڑھائی. حالانکہ پروگرامنگ کیا, میں نے پاکستان میں کمپیوٹر بھی کبھی نہیں دیکھا تھا, PC نیا نیا آیا تھا. تو یہ سارا ول پاور کا ڈرامہ ہے, قوت ارادی کا ڈرامہ ہے, کمفرٹ زون سے نکلنے کا ڈرامہ ہے, اور زندگی کو چیلنج کے طور پہ لینے کا ڈرامہ ہے. میں مشکور ہوں عباس صاحب کا, دن رات کام کر رہے ہیں, اور بڑے حسینی جذبے سے میں بار بار ٹریبیوٹ پیش کر رہا ہوں ان کو کہ ان کا مفاد زیرو ہے. یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے میری, ڈاکٹر شمسی کی, ڈاکٹر نور کی, جو ہمارے خاندان کے ایسٹ ہیں, فیملی کے ایسٹ ہیں, زندگی کھولی تعلیم کے ذریعے, آپ کی زندگی بھی کھلے. وہی UET میں جہاں داخلہ میرا ویٹنگ لسٹ میں ہوا تھا, 25 سال بعد وائس چانسلر جنرل اکرم مجھے اسلام آباد لینے آئے کہ فل پروفیسر کے طور پہ جوائن کرو, اور کوئی شرط نہیں, کوئی انٹرویو نہیں. یہ اللہ نے عزت دی تعلیم کے بعد. تو تعلیم شعور دیتا ہے, تعلیم آپ کی قوت ارادی بڑھاتی ہے, خود اعتمادی بڑھاتی ہے. لیکن جب تعلیم کو آپ تکبر کے استعمال کرتے ہیں تو تعلیم خاتمہ, تکبر خاتمہ کر دیتا ہے. تو تعلیم کا لاجیکل آؤٹ کم, اس کا جو محاصل ہے وہ عظیم کساری ہے. جھکتے رہیں, کمزوروں کی مدد کرتے رہیں, بے لوثی سے بڑھتے رہیں. اس پارٹ کو ختم کرنے کے بعد دوسرا پارٹ جو بہت اہم پارٹ ہے, جو میرے خیال میں لائف میں نسخہ کیمیا کے طور پہ آپ استعمال کر سکتے ہیں, اور یہ میرے 40 سال کی پروفیشنل لائف کا نچوڑ ہے, جو میں 10 منٹ آپ کو کہوں گا, جو آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں. آپ کو 3 چیزوں میں تبدیلی لانی پڑے گی اپنی. ایک رویے میں, ایٹیٹیوڈ میں, دوسرا طرز معاشرت میں, اٹھنے بیٹھنے میں, اور تیسرا سوچ میں. میں رویے سے سٹارٹ کر رہا ہوں. ایک روایت کے مطابق شیطان نے 1,80,000 سال اللہ کی عبادت کی, اور 7 آسمان پہ تقوی کے حساب سے اس کا نام متقی اور عابد اور زاہد اس طرح کے نام تھے. جب اس کا رویے میں بے ادبی آئی, تکبر آیا, اور اس نے آدم کو سجدے سے انکار کیا, جس میں اللہ تعالیٰ کی ذات کا پرتو موجزن تھا اس کے دل میں, اللہ تعالیٰ نے 1 سیکنڈ نہیں لگایا اس کے 1,80,000 سال کی عبادت کو -1 سے ملٹیپلائی کر دیا. 0 سے ملٹیپلائی کرتا تو زمین پہ رہتا. -1 کا مطلب ہے راندہ درگاہ ہو گیا. شیطان مارا ایک سجدے کے نہ کرنے سے, جو لاکھوں برس سجدے میں سر مارا تو کیا مارا. تو شیطانیت اور تکبر اور بے ادبی میرے نزدیک ساتھ ساتھ ہے. آج صبح کتب صاحب جو آتے ہیں سما ٹی وی میں, انہوں نے مجھے ایک میسج بھیجا کہ ویڈیو تھا کہ سویڈن نے اپنا تعلیم اور جاپان نے اپنا تعلیم حضرت علی کے اقوال سے نکالا ہے. کمال دیکھیں جناب امیر سے صلوات پڑھ دیجئے. پہلے 3 سال کوئی تعلیم نہیں جاپان میں, صرف تربیت, مینرز, ایٹیکیٹ, خوش اخلاقی, ہاؤ ٹو گریٹ اینڈ ہاؤ ٹو ٹریٹ, طرز معاشرت جو میں نے کہا تھا. ہم نے دین کو صرف حج, نماز, عمرہ تک, روزے تک قید کر لیا. طرز معاشرت, آمدن نشستن برخاستن, اٹھنا بیٹھنا, گریٹنگ ٹریٹنگ, حضرت علی علیہ السلام کا کال ہے کہ مبارکباد دینے میں پہل کرو. صرف اس کال سے میں نے 10 دشمنوں کو دوست بنا لیا. کمال دیکھیں, میرا ایک دشمن نما دوست جب بریگیڈیئر پروموٹ ہوا نسٹ میں EME کالج میں تھا, میں صدر سے موٹر سائیکل پہ گیا, اس کے لیے مٹھائی لے آیا آدھے گھنٹے میں. اس نے کہا اتنی جلدی مٹھائی کیسے آ گئی. میں نے کہا حضرت علی کالج سب سے پہلے مبارکباد دو. اور میرا جو باس میرا دشمن تھا اسی بات پہ ایک نرم ہو کے میرا دوست بن گیا. تو حضور اکرم کے ساتھ ساتھ حضرت اقوال جو ہیں طرز معاشرت پہ, اگر ہم ان کو ڈاکومنٹ کریں, میں گزارش کروں گا خواجگان قوم کے اگر کوئی نمائندے بیٹھے ہوئے کہ اردو میں ترجمہ نہج البلاغہ سے طرز معاشرت پہ کریں,
تو سینکڑوں واقعات وضو کے طریقہ کار پہ نہیں ہیں، طرز معاشرت میں ہے، ٹریٹمنٹ کیا ہے ہیومن بینگ سے. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باقاعدہ حدیث ہے کہ مجھے اخلاقیات کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا، عبادت کی تکمیل نہیں ہے. اخلاقیات ہے مینرز، ایٹیکیٹس، سوشل نارمز، اٹھنا بیٹھنا، آداب معاشرت اور طرز معاشرت. میں اس سمر کے لیے والنٹیئر کرتا ہوں، اگر خواجگان کے کوئی نمائندے بیٹھے ہوئے ہیں، کہ بچوں کو طرز معاشرت کی تربیت کے لیے 2 سے 3 دن کا کیمپ لگانا ہے. اور اس کو اگر آپ فیس بک پہ اس کو لائیو دینا چاہتے ہیں یا زوم پہ، تو بچیاں گھر بیٹھے بیٹھے طرز معاشرت کو سیکھیں، مینرز اور ایٹیکیٹس. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ طلاقیں کم ہوں گی. ایک بچی جو ایم فل یا پی ایچ ڈی کر لیتی ہے، سسرال میں جا کے بےزتی کا لائسنس ہوتا ہے اس کے پاس، ہاذا پی ایچ ڈی، ہاذا ایم فل. اب وہ کسی سے بات نہیں کرتی. ایک تکبر تو حسن یا پیسے کا نا، اور ایک تعلیم اور عہدے کا حسن ہے، گھمنڈ ہے. اور اگر اچھی تربیت اسٹیج پہ ہو جائے تو گھمنڈ بھی ختم ہو جاتے ہیں جوانی میں جو آتے ہیں. تو طرز معاشرت، آداب معاشرت پہ میں نے دیکھا امریکن سوسائٹی میں 9 سال رہا ہوں واشنگٹن ڈی سی میں، اور 3 میں نے الیکشن دیکھے صدروں کے، اور سینٹ اور ان کی کانگریس کو اندر سے دیکھا. یونیورسٹی میں پڑھایا، میں نے دیکھا کہ تعلیم سب کے پاس ہے وہاں پہ. اگلی ترقی طرز معاشرت، مینرز، ایٹیکیٹس اور ادب پہ ہوتا ہے. اب حضرت علی کا وہ کال سن لیں جس پہ جاپان نے اپنی فارمیشن کی، فاؤنڈیشن کی پہلی کلاس میں، کہ پہلے 3 سال صرف تربیت کرتے ہیں ادب. اور جناب امیر کا کال ہے کہ دین کی بنیاد، اس سے ملتا جلتا مفہوم بتا رہا ہوں، ادب پر ہے، عبادت سے کرنی ادب پر. اور وہ ویڈیو میں ان کے تھرو آپ کو سرکولیٹ کروں گا جو بلال کتب نے بھیجی ہے مجھے، آج سید بلال کتب نے، جس میں اس میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت علی کا کون سا کال تھا جس کو جاپان لے کے ترقی کر گیا، اور فن لینڈ اس کو فالو کر رہا ہے. فن لینڈ دنیا میں نمبر 1 ہے ایجوکیشن میں. میں جب کیا کینیڈا 2-3 سال رہا، تو میں نے کینیڈا میں دیکھا بچوں کو صرف پہلے 1-2 سال بستے بھاری بھاری دے کے نہیں ان کو بورڈ کرتے، وہ صرف مینرز اور ایٹیکیٹ سکھاتے ہیں. اخلاقیات، اسمائل کیسے دینی ہے، کسی کو ہمت کیسے بڑھانی ہے، حوصلہ کیسے دینا ہے، اعتماد کیسے دینا ہے، غم گساری کیسے کرنی ہے، یہ تربیت کا حصہ ہے. اور سمر میں اگر یہاں پہ خواجگان قوم کے ہمارے جو محترم ہیں اگر اس کو رجسٹر کریں تو میں والنٹیئر کرتا ہوں. میں نے وہ سارا سلسلہ دیکھ لیا کہ ویسٹ کی ترقی کے پیچھے ٹیکنالوجی کے ساتھ ساتھ طرز معاشرت ہے. یہ پہلا حصہ ہوگا بیٹے بیٹیوں کے لیے جو میرا میسج تھا، کہ آپ ویلیوز پہ، مینرز پہ، ایٹیکیٹس پہ اور ایتھکس پہ. ایتھکس کیا ہے جناب؟ اخلاقی اقدار کی عملی زندگی میں جامع پہنانے کی شعوری کوشش کا نام ایتھکس ہے. ایتھکس محض عربی کے چند چلوں کی تکرار نہیں ہے، چند وظیفوں کے ورد کا نام نہیں ہے ایتھکس. ایتھکس وہ ہے کہ حضور پاک نے زبان دی اور 3 دن کھڑے رہے وہاں پہ، اس میں نمازیں بھی مس ہوئی ہوں گی. زبان پھر my words are my bond، یہ ہے ایتھکس. جو کہہ دیا وہ ہو گیا، اور کیا ہے مستند ہے میرا فرمایا ہوا والی بات ہے، یہ ہے ایتھکس. آپ پرسنل ایتھکس کو اپنے بنیادی اخلاقیات پہ جتنا انویسٹمنٹ کریں گے اتنی آپ کی عملی زندگی، سسرال، بچوں کے ساتھ، ٹیچرز کے ساتھ سب اچھی ہوگی. یہ پہلا پارٹ ہے آپ کی ترقی کا نسخہ کیمیا کا. ترقی کا دوسرا پارٹ جو میں دینا چاہ رہا ہوں رویے پہ. رویے پہ میں نے بتایا کہ شیطانی اور ابلیسی رویے میں کیا غلطی کی معافی نہیں مانگنی، اکڑ جانا ہے. تو ابلیس راندہ درگاہ ہو گیا. اور ایک شعر بڑا مشہور ہے ذوق کا، یہ پتہ نہیں کس کا ہے، خواجہ حیدر علی آتش کا، کہ گیا شیطان مارا ایک سجدے کے نہ کرنے سے. گیا شیطان مارا ایک سجدے کے نہ کرنے سے، جو لاکھوں برس سجدے میں سر مارا تو کیا مارا. تو میرا رویہ شیطان کی طرح میری 25-50-100 سال کی انویسٹمنٹ ضائع کر دیتا ہے. نیگیٹو ایٹیٹیوڈ، سیڈسٹ ایٹیٹیوڈ، جس کو اردو میں اذیت پسند رویہ کہتے ہیں، کسی کے زخموں پہ نمک چھڑک کے چسکے لینا، یہ ہے سیڈسٹ ایٹیٹیوڈ. اور انسینسٹیوٹی، عدم حساسیت، دوسرے کی مصیبت کا ادراک نہ کرنا. آئیڈلی آپ کو اگلے کی آنکھوں سے اس کی بے بسی کا ادراک کر لینا چاہیے. آئیڈلی اگر آپ کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ کی برکتیں، رحمتیں سایہ فگن ہونی شروع ہو جائیں گی. تو ایٹیٹیوڈ کو میں زیادہ ایکسپلین نہیں کروں گا. 1950 میں آخری جو سٹڈی ہوئی تھی اس میں لکھا تھا 95 میں کہ دنیا میں 91% رول آپ کی ترقی میں رویے کا، 91% رول، اور باقی 9% رول ہے کہاں پیدا ہوئے، کس سے شادی ہوئی، وراثت میں کتنے پیسے لیے، ڈگری کون سی لی، اور کتنا آپ کو دھن اور دنیا ملی، اس کا 9% رول ہے.
تو رویے کے بعد آخری چیز ہے وہ سوچ. سوچ کو بڑا رکھے, سوچ کو توانا رکھے. آپ دشمن کے مارے نہیں مریں گے, سوچ کی کمزوری سے مریں گے. سوچ کو توانائی دیتے رہیں, سوچ کو بڑائی دیتے رہیں, سوچ میں بڑے بڑے تصورات کو جنم دیں. امیجنیشن اسٹرانگر دین نالج, نالج ہیز لمٹ, امیجنیشن ہیز نو لمٹ. آئنسٹائن کی اسٹیٹمنٹ ہے. تو بڑی بڑی چیزیں امیجن کریں. جب میں نے UET میں جارج واشنگٹن یونیورسٹی کا امیجن کیا تھا, میرے پاس پنڈی سے لاہور, اسلام آباد ایئر کنڈیشن بس میں جانے کے 50 روپے نہیں ہوتے تھے. میں نے امیجن کیا, اللہ تعالیٰ نے سبب بنا دیا. ایکشن پلان میں نے ضرور ساتھ بنایا, راتیں ضرور جاگی. تو سوچ کو بڑا رکھیں. بڑی سوچ بڑی منزل, چھوٹی سوچ چھوٹی منزل. چھوٹی سوچ اور پاؤں میں موچ آگے نہیں جانے دیتی, اور فکر محدود تو منزل مسدود. سوچ کو بڑا رکھیں آج کے بعد, اور فیصلہ کر لیں کہ اگر میں کرشن نگر کے 4 مرلے کے گھر سے ورلڈ بینک کے ایوانوں میں جا سکتا ہوں تو آپ بھی جا سکتے ہیں, موچی دروازے سے, اکبری منڈی سے یا شادمان سے. نو باڈی کوڈ اسٹاپ یو. سوچ کو بڑا رکھیں. تھینک یو ویری مچ. گاڈ بلیس یو. پاکستان زندہ باد.